انہی مصروں کے ذریعے سائے میں گزارش کرتا ہوں والی جناب مولانا غزل فرباد توسی صاحب سے کہ وہ زمین پر ہو کر مومن مقبول برابر فرمائیں. آپ لوگ تھوڑا تھوڑا سا اور آگے آ جائیے. فاتحہ. حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جناب سیدہ سبی زہرا بنت جناب سید وزلی صاحب کی روح کو ہدیہ ثواب فرمائیں. اللہم صلی اللہ محمد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا ابی القاسم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنت الدائمت علی اعدائهم مجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. صلوات. بزرگان عزیز اور برادران ایمان، الحمدللہ آپ کی بابرکت اور مقدس سماعتوں کی بارگاہ میں اس وقت کی اس ایصال ثواب کی گفتگو کے حوالے سے عنوان کلام کے طور پر قرآن مجید کی جس گرامی ترین آیت کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، یہ محترم اور معظم آیت کلام الہی کے 17ویں سورہ یعنی سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی 23ویں آیت ہے. اس آیت کے ذریعے سے اور اس آیت کے حوالے سے کائنات کا پروردگار عالم انسانیت جہان بشریت کشور آدمیت سے براہ راست مخاطب ہے اور والدین کی عظمتوں کا، اہمیتوں کا اور شان و شوکت کا اور فضیلتوں کا مرقع اور حقیقت ان کے سامنے پیش کر رہا ہے. مگر اس سے پہلے اپنی ذات گرامی کا تعارف، اپنی ہستی کا عرفان اور اپنی بلندیوں کا اور اپنی بے پناہ قدرتوں کا اور اپنے حق ہستی کا ایک خاکہ، ایک منظر انسانوں کے سامنے اس نے رکھا ہے. یعنی اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے، شو کیا ہے، اپنے آپ کو بتایا ہے. ارشاد ہوتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ. اس آیت کی خصوصیت یہ بھی ہے
کہ اس میں اللہ نے اپنے حبیب سے، اپنے محبوب سے، سید کائنات سے، انبیاء اور مرسلین کے امام سے براہ راست خطاب کیا ہے۔ قضا ربوں کا خطاب ہے، حبیب، محبوب، آپ کے رب نے، آپ کے پالنے والے نے، آپ کے خالق نے، آپ کے رازق نے، آپ کے پالنہار نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، یہ سنت، یہ سیرت، یہ قانون، یہ روش، یہ انداز، یہ ڈھنگ لکھ دیا ہے، طے کر دیا ہے، مقرر کر دیا ہے، معین کر دیا ہے، فکس کر دیا ہے کہ اللہ تعبدو الا ایہ، عبادت صرف اور فقط بس اسی کی ہوگی جو وحدہ لا شریک ہے۔ معبود خالی وہی ہستی ہے، وہی ذات ہے، وہی وجود مقدس ہے جس نے ہم کو لباس وجود عطا کیا ہے، اپنا حق خاص، اپنا پرسنل رائٹ اللہ یہاں پر ظاہر کر رہا ہے کہ یہ عبادت، یہ بندگی، یہ سر کا جھکانا، یہ پیشانی کا نہوڑانا، یہ جبھی کا سرزمین پر رکھنا صرف یہ میرے لیے ہے۔ انسان کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اور کسی کے سامنے سر جھکائے، چونکہ اللہ نے انسان کو اشرف مخلوقات بنایا ہے، سپیریئر بنایا ہے۔ یہ اس کی عظمتوں کی توہین ہے کہ وہ اپنے سے کمتر چیزوں کے سامنے اپنے سر کو جھکائے۔ اللہ نے انسان کو یہ اعزاز دیا ہے، یہ وقار دیا ہے، یہ درجہ اور یہ عظمت اور یہ بلندی اور یہ رفعت اور یہ شان عبادت کے حوالے سے عطا فرمائی ہے کہ بس میرے سامنے جھکے، میرے سامنے اپنے سر کو نہڑائے۔ یہ عبادت میرا حق ہے، یہ کہیں اور ٹرانسفر نہیں ہوگا، کسی اور کو منتقل نہیں ہوگا، یہ کسی کے کھاتے میں نہیں جائے گا۔ یعنی صاف ہے کہ غیر اللہ کی عبادت نہیں ہوگی۔ توجہ کریں گے آپ، اپنی عبادت، اپنا حق ظاہر کرنے کے بعد بلا فصل، بلا کسی غیب کے، بلا کسی تفاوت کے، توجہ کریں گے آپ، اللہ نے ایک دوسرا تذکرہ چھیڑا، اپنے آپ کو بحیثیت معبود پیش کیا کہ معبود مطلق میں ہوں، معبود محض میں ہوں، معبود خالص میں ہوں، معبود یکتا میں ہوں، یہ حق میرا ہے عبادت، لیکن میرے معبود ماننے کے ساتھ ساتھ بالوالدین احسانہ، اپنے ماں اور باپ کے ساتھ احسان کرتے رہنا، حسن سلوک سے پیش آتے رہنا، ان کی خدمت میں اپنی اطاعت کے، اپنی فرما برداری کے نذرانے پیش کرتے رہنا، ان سے متصل رہنا، مربوط رہنا، ان کی خدمت میں انکسار کے ساتھ رہنا، خاکساری کے ساتھ رہنا، ان کی بات کو ماننا۔ اب ذرا سا آیت کا تیور دیکھیے آپ، اور اس پیغام کی گہرائی اور ڈیپتھ دیکھیے تو آپ کو شاید محسوس ہو کہ قرآن کس عنوان سے گفتگو کر رہا ہے، میسیج کیا ہے، بیان کیا ہے، اور اللہ کی طرف سے پیغام کیا ہے۔ اور کیجئے گا یوں تو ہر مذہب میں والدین کی عظمت ہے، والدین کا وقار ہے، والدین کی عظمتوں کے تذکرے ہیں، چرچے ہیں، آرٹیکل لکھے گئے ہیں، مضامین لکھے گئے ہیں، تحقیقات ہوئی ہیں، ریسرچیں ہوئی ہیں، بیانات جاری ہوئے ہیں، پیغامات سامنے آئے ہیں، کتابیں مرتب ہوئی ہیں، بہت کچھ ہے والدین کی عظمت کے لیے۔ لیکن قرآن کس انداز سے گفتگو کر رہا ہے اور کتنا حسین پہلو ہے، اور کتنا اختصار کے ساتھ اپنے آپ کو معبود کہا کہ مجھے معبود مانو، اور فوراً ہی کہا والدین کے ساتھ نیکیوں کے ساتھ پیش آؤ، حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ اور کریں گے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھنا پہلے، جب نماز سے فرصت ملے تو والدین کے ساتھ نیکی کر لینا، پہلے روزہ رکھنا، جب روزہ رکھ چکو اور فرصت ملے تو والدین کی خدمت کر لینا، پہلے حج کرو، جب اس سے تم فری ہو جاؤ والدین کی اطاعت میں آ جانا، پہلے زکوٰۃ دو، اس کے بعد والدین دیکھے جائیں گے، پہلے جہاد کر لو پھر والدین کی منزل آئے گی، پہلے تسبیح، تحلیل، تقدیس، تمجید، اذان، اقامت، رکوع، قیام، سجدے، تشہد، تسلیم، یہ ساری چیزیں کر لو، خیر خیرات کر لو، اپنے کو اسٹیگل کر کے بڑھا لو، اپنے آپ کو بلندی دکھا لو، معاشرے میں اپنے کو نمایاں کر لو، اپنے چرچے کرا
نکال لو، اپنی بلندی کے قصیدے پڑھوا لو. یہ سب کرنے کے بعد جب تمہیں تھوڑی سی فرصت ملے تو والدین کا بھی خیال رکھنا. نہیں، اللہ نے ہر چیز کو ڈراپ کیا، ختم کیا، مائنس کیا، منہا کیا، ختم کیا، منفی کیا. کہا اگر مجھے معبود مان رہے ہو تو فوراً والدین کی اطاعت کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ نماز، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ، حالانکہ نماز بڑی عبادت ہے، یہ فروعات دین بڑے اہم ہے، بڑے امپورٹنٹ ہے، ان پر بڑے گفتگویں ہو چکی ہیں، آپ اس سے بہتر جانتے ہیں. لیکن اللہ نے ہر ایک چیز کو درمیان سے ہٹایا. نماز بعد میں، روزہ بعد میں، حج بعد میں، زکوٰۃ بعد میں، خیرات بعد میں، معاشرے کی خدمت بعد میں، رفاع آپ کا کام بعد میں، یہ روزہ بعد میں، حج بعد میں، جہاد بعد میں. یہ ساری چیزیں بعد میں ہیں. پہلے والدین کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرو. غور کریے گا. تو یہ ساری چیزیں اللہ نے ڈراپ کرو کہ بھائی نماز کو کیوں ایک طرف ہٹایا، بعد میں پڑھنا، روزہ بعد میں رکھنا. ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ عبادات پہلے ہوتی پھر والدین کی طرف دیکھتا انسان. لیکن اللہ نے ڈیو کیا کیا، واجب کیا کیا، لازم کیا کیا، فرض کیا کیا، ضروری کیا کیا. پہلے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. غور کریے گا. اور مجھے اگر معبود مانتے ہو تو میرے معبود ماننے کے، تسلیم کرنے کے اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے درمیان کوئی بھی چیز نہیں آئے گی، کوئی بھی شے حائل نہیں ہوگی. پہلے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. پروردگار یہ قانون، یہ طریقہ، یہ روش، یہ انداز، یہ ڈھنگ تو نے کیوں اپنایا ہے؟ یہ سنت، یہ سیرت، یہ قانون، یہ لاء، یہ دستور تو نے کیوں معین کیا ہے؟ تو آوازیں سنو. نماز کیوں پڑھتے ہو؟ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ حج کیوں کرتے ہو؟ کیا میں تمہاری نمازوں کا محتاج ہوں؟ تمہاری نمازیں مجھے اللہ بناتی ہیں؟ کیا میں تمہارے روزوں کا محتاج ہوں؟ کیا میں تمہاری زکوٰۃ کا محتاج ہوں؟ کیوں پڑھتے ہو یہ نماز؟ کیوں رکھتے ہو روزہ؟ کیوں کرتے ہو حج؟ کیوں کرتے ہو جہاد؟ تو آواز آئی پروردگار ہماری ہر عبادت کی نیت میں ایک راز مضمر ہے، ایک بید ہے، ایک پیغام ہے. آپ بھی پڑھتے ہیں نماز، تو نماز پڑھنے سے پہلے جب نیت کرتے ہیں تو آپ کا دستور کیا ہوتا ہے؟ نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے. تو ہر عبادت کے پس منظر میں، بیک گراؤنڈ میں، اس کی روح میں، اس کی معنویت میں، اس کی روحانیت میں، اس کی بیس میں، اس کی بنیاد میں، اس کی اساس میں کیا چیز ہے صاحب؟ اللہ سے قربت، اللہ سے نزدیکی. نماز پڑھ رہا ہوں اللہ سے قریب ہو جاؤں، روزہ رکھ رہا ہوں اللہ سے قریب ہو جاؤں، حج کر رہا ہوں اللہ سے قریب ہو جاؤں. اب یہ قربت والا فلسفہ آپ کی سمجھ میں آتا ہو تو آتا ہو، میری سمجھ میں تو نہیں آتا. قربت کا تصور اور قربت کا کنسیپٹ وہاں پر معین ہوگا جہاں کوئی چیز محدود اور فکس ہو. اور کریے آپ بیٹھے ہیں، میں آپ سے قریب ہوں، آپ مجھ سے قریب ہیں، تھوڑے تھوڑے آپ آگے بڑھیں، تھوڑا تھوڑا میں آگے بڑھوں اور قربتیں ہوتی جائیں گی. غور کیجئے گا. تو یہ حرکت کے آگے بڑھنے کا نام قربت ہے، قربت نصیب ہوگی. لیکن اللہ تو کسی جگہ پہ ہے نہیں جو اس سے قربت کا تصور قائم ہو. کیا وہ کسی جگہ بیٹھا ہے، معین ہے، تشریف فرما ہے، جلالت اجلال کر رہا ہے، کہیں پر نشست کرتا ہے، کہیں بیٹھا ہے اللہ جو اللہ سے قریب ہو جائیں گے؟ کہ نہیں. قربت اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ سے قریب ہو رہے ہیں. وہ تو محدود ہے ہی نہیں، وہ تو فکس ہے ہی نہیں، وہ تو ایک جگہ پر قائم ہے ہی نہیں. پھر کیا مطلب ہوا قربت کا؟ کہ ہم دنیا سے ہٹ کر فقط اللہ والے ہونا چاہتے ہیں، خالص اللہ والے ہونا چاہتے ہیں. نہیں محسوس کیا آپ نے؟ میں نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ تیرا ہو جاؤں، میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ تیرا ہو جاؤں، میں حج اس لیے کرتا ہوں کہ تیرا ہو جاؤں. مجھے خاصیت مل جائے، مجھے تخصص مل جائے، مجھے یہاں پر اسپیشل رتبہ مل جائے، بس تیرا ہو جاؤں. دنیا سے مجھے غرض نہ ہو، دنیا والوں سے مجھے غرض نہ ہو، کسی کی احتیاج نہ ہو، کسی کی نیڈ نہ ہو، کسی کی ضرورت نہ ہو، کسی سے مرعوب نہ ہو، کسی سے جھجکو نہیں، کسی سے گھبراؤ نہیں، کسی سے ڈرو نہیں. تیرا ہو جاؤں، تیرا ہو جاؤں. اللہ نے کہا میرا ہونا چاہتا ہے تو سن، میں نے ہر چیز کو ڈراپ کر دیا ہے، میں نے تجھے دستور بتایا ہے. اگر تو میرا ہونا چاہتا ہے تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کر، نیک برتاؤ کر. پروردگار یہ والدین کا سے بیچ میں آ گئے. کہ یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ جو اپنے والدین کا نہیں ہو سکتا
फलसफा कुरानी आपने महसूस किया, आपने इदराक किया, आपने एहसास किया। अल्लाह ने वालिदैन को पहले रखा। मुझसे कुर्बत चाहते हो, मेरे वाला होना चाहते हो, खालिस बस मेरा होना चाहते हो, तो फर्स्ट वालिदैन, पहले वालिदैन। ये वालिदैन की इज्जत, अजमत, हुस्न सुलूक, उनके साथ नेकी का बर्ताव इस बात का मुकद्दमा है, इस बात का सरिया है, इस बात का सोर्स है कि तुम अल्लाह वाले हो। अगर वालिदैन के नहीं हो तो अल्लाह अपना मानने को तैयार नहीं। अच्छा, वालिदैन की अजमत क्या है, वालिदैन का मकाम क्या है, माशाअल्लाह को सभी जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं। मगर कुरान ने इस पॉइंट को, इस नुक्ते को क्यों उठाया है? असल में आप जानते हैं कि पूरी कायनात, ये यूनिवर्स, ये आलम, ये किश्वर, ये ज़माना, ये मौजूदात, ये मखलूक़ात, ये जो भी कुछ है जिसने पैदा किया है, ये ज़मीन, आसमान, ये सितारे, ये चाँद, ये सूरज, ये सैयारे, ये कवाकिब और ये सब ऑक्सीजन, ये हवा, ये खलाएं, ये घटाएं, ये फ़ज़ाएं, ये अतराफ, ये अकनाफ, ये पहाड़, ये समंदर, ये चमन, ये गार्डन, ये बागात, ये गुच्छे, ये कलियां, ये फूल, ये तियूर, ये वहूश और हमारे ये डायमेंशंस, ये गैलेक्सीज, ये हॉर्मात और ये तमाम खला, मला, स्पेस, ये सब किसने पैदा किया है? ये एनर्जी, ये जन्नत अदन, ये जन्नत मावा, ये जन्नत नईम, ये जन्नत खुल्द, ये जन्नत फिरदौस, ये जन्नत इरम, ये तूबा, ये कौसर, ये सलसबील, ये हूरे, ये गिलमान, ये मलक, ये फलक। इनका क्रिएटर कौन है? इनका क्रिएटर कौन है? इनका खालिक कौन है? इनको वजूद देने वाला कौन है? तो हर कोई कहेगा ये तो ऐसी चीजें बिल्कुल कॉमन सी कि गौर फिक्र करने की हाजत भी नहीं है। हमारी कौम का बच्चा भी कह देगा ये सब का क्रिएटर अल्लाह है, माबूद है। तो अगर क्रिएटर इनका अल्लाह है तो फिर सवाल पैदा होगा कि ये सारी चीजें अल्लाह ने पैदा क्यों की है? उसे तो कोई हाजत नहीं, उसे तो कोई जरूरत नहीं। अरे भाई, हम घर बनाते हैं अपनी हिफाजत के लिए, अपने सुकून के लिए, अपने रेस्ट के लिए, अपने आराम के लिए, अपने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने खानदान की हिफाजत के लिए घर बनाते हैं ना, ताकि रहे उसमें। अल्लाह को तो कोई जरूरत नहीं, वो तो बेनियाज है, वो तो बिल्कुल कुछ चाहता ही नहीं, वो मोहताज है ही नहीं। तो फिर क्यों बनाया ये इतनी बड़ी ज़मीन, ये इतना बड़ा आसमान, किस लिए बनाया? तो अब चलते हैं कुरान की तरफ। और तो कोई सोर्स हमारे पास है नहीं। कौन बता सकता है उसकी पॉलिसी को, उसकी योजना को? कौन बता सकता है? कुरान ही बताएगा, क्योंकि यही मैनिफेस्टो है परवरदिगार आलम का। अब हमने कुरान से पूछा तो कुरान में सूरह बकरा, सेकंड सूरह है भाई, दूसरा सूरह, उसकी 29वीं आयत 29, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ। अल्लाह वही तो है तुम्हारा माबूद कि जिसने जमीन में जो कुछ है वो सब तुम्हारे लिए पैदा किया है, तुम्हारे लिए। खलक़ लकुम, लकुम का मतलब जानते हैं? अरबी ग्रामर में लाम यहाँ पर रीजन के लिए आया, इत्तफाक के लिए आया है, प्रॉफिट के लिए आया है, फायदे के लिए आया है। साहब देखिए आप क्या कहा, ये सब कुछ खलक़ लकुम, फॉर यू, तुम्हारे लिए पैदा किया है। इस्तेमाल करो आसमान को, जमीन को, सूरज को, चांद को, हर चीज को, हवा को, ऑक्सीजन को इस्तेमाल करो। जो हमने पैदा किया है तुम्हारे इस्तेमाल के लिए पैदा किया है। ज़बान फरमाइएगा, अजीब मंजिल है। अब भाई इंसान जो है ना वो मुतमईन थोड़ा ही होता है, ये तो ख्वाहिशात का मरकज है। इसके यहाँ तो तमन्नाएं, आरज़ुएं, ललक, ख्वाहिश है ना, इसके अंदर तो पैदा होते तमा, लालच और एक जगह नहीं टिकता। इसकी कोई मंजिल है ही नहीं, इसकी कोई हद है ही नहीं, इसका कोई बॉर्डर है ही नहीं। बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, और दे परवरदिगार, और दे परवरदिगार, और दे परवरदिगार। यानी इसका कासाए तलब, आरज़ू का प्याला भरता ही नहीं। आप समझते क्यों नहीं भरता? तो आपको मैं बता दूं क्यों नहीं भरता। आप बॉल लीजिए, प्याला लीजिए, अच्छा खासा प्याला। हमारे यहाँ होते थे भाई, चाय पी जाती थी, दूध पिया जाता था, या आजकल तो रसावल का जमाना है, प्यालों में खीर खाई जाती होता है ना प्याला। तो हर प्याले की एक महदूद कैपेसिटी होती है, एक वसअत उसकी हद के अंदर होती है। किसी में आधा किलो आ जाएगा, किसी में 400 ग्राम आ जाएगा। अब आप चाहे कि 400 ग्राम वाले में 2 किलो उड़ेल दे तो छलक जाएगा, छलकेगा नहीं। खुदा फरमाया
प्याला छोटा है, महदूद है, लिमिटेड है, तो चीज भी तो लिमिटेड आएगी उसमें। आधा किलो प्याले में आप 2 किलो दूध थोड़ा ही समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते, चमत्कारी तो है नहीं भाई, नहीं समझ सकते। तो आधा किलो से कुछ कमी आएगा, कुछ ग्राम कम, अगर उसके अंदर रखना चाहते हैं ताकि वो छल के नहीं फुलौना पैदा करे, तो क्या हुआ, आधा किलो प्याले में आधा किलो ही आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। लेकिन यही प्याला अगर आप उल्टा कर दीजिए और पूरा समंदर इस पे उठेल दीजिए, तो क्या ये भर जाएगा? नहीं भरेगा। आप जरा तवज्जो फरमाएं, इस सीधे प्याले को अगर आप उलट दीजिए, ऐसे रख दीजिए, एक समंदर नहीं 7 समंदर उस पर पूरे उठेल दीजिए, दुनिया का लिक्विड उसके अंदर उसके ऊपर डाल दीजिए, क्या भरेगा वो? नहीं साहब, इधर उधर चला जाएगा, बहता हुआ, उसके अंदर आएगा ही नहीं। बस यही वजह है, ये जो इंसान की खोपड़ी है ना, यूं नहीं रखी है, यूं रखी है, ये भरती नहीं है, अभी भरती नहीं है। अब जितने भी चीजें हैं, अल्लाह ने जब कहा मैंने तेरे लिए सब कुछ बनाया, खलक़ा लकुम मा फिस अर्ज़ि जमीआ, जमीन में जो कुछ तेरे लिए पैदा किया वो मैंने किया पैदा। फायदा उठा, यूज कर, इस्तेमाल कर, आपने गौर किया। अच्छा साहब, छोटा सा लफ्ज है, बिल्कुल स्मॉल सेंटेंस है कुरान का, ये लकुम मा फिल अर्ज़, बस छोटी सी बात। अरे भाई, ये रिस्पेक्ट दी है इंसान को, यही मर्तबा दिया, बस कह दिया तेरे लिए सब कुछ पैदा किया। नहीं, ना जानो, हो सकता है जोग्राफिया का स्टूडेंट अपनी मालूमात का, नॉलेज का फीता डालकर जमीन का मैनेजमेंट बता सके, उसका स्क्वायर बता सके, हुदूद अरबा बता सके कि जमीन इतने किलोमीटर वर्ग में फैली हुई है, मगर ये कौन बताएगा कि जमीन के बद्न में क्या है, जमीन के पेट में क्या है, जमीन के शिकम में क्या है? आप नहीं जानते क्या चीज जमीन में नहीं है? ऑक्सीजन जमीन के अंदर, पेट्रोल जमीन के अंदर, डीजल जमीन के अंदर, तेल जमीन के अंदर, गैस जमीन के अंदर, गोल्ड जमीन के अंदर, सिल्वर जमीन के अंदर, कॉपर जमीन के अंदर, स्टोन जमीन के अंदर, ऑयल जमीन के अंदर। अरे कमाल हो गया, हमारा पूरा रिस्क, पूरा फूड जमीन के अंदर और की जगह, और इतना गहरा रिश्ता अल्लाह ने किया जमीन से हमारा कि हम पैदा भी हो तो जमीन में और वापस भी जाए तो जमीन में। देखिए अब जरा सा इस मरहले पर भी आप कुरान का मौक़िफ़ और उसका नजरिया महसूस कर ले तो बेहतर होगा। हमारा किससे ज्यादा ताल्लुक है, राबिता है, रिश्ता है, रिलेशन है जमीन से। अब मेरे सामने बैठे कोई 70 बरस का है माशाल्लाह, कोई 50 बरस का है, कोई 60 बरस का है, कोई 75 बरस का है, मुख्तलिफ उम्र एज के लोग यहाँ पर तशरीफ फरमा है। ये नूरानी चेहरे, अगर मैं 70 साल वाले की खिदमत में अर्ज करूं कि हुजूर 90 साल पहले क्या था, आप बताइए, वो कहेंगे मैं था ही नहीं, बताओ क्या। अगर मैं 75 साल वाले से कहूं कि 85 साल पहले क्या था, वो कहते मैं प्रेजेंट था ही नहीं, मैं तो मौजूद था ही नहीं, मैं मौके का गवाह, मैं आई शाहिद है नहीं, हुई नहीं, मुझे क्या पता क्या था। तो मौजूद होना जरूरी है ना। इसका मतलब यह है कि एक पॉइंट पर जाकर हम सब फेल हो जाते हैं, अननोन, हम जानते ही नहीं, हमें पता ही नहीं, तो हम थे नहीं। एक पीरियड हम पर है कि हम थे नहीं, मादूम थे, नथिंग, कुछ नहीं थे। तो इसका मतलब है कि हम कहीं से आए हैं। तो कहां से आए हैं? फिर देखिएगा कुरान ने इस मौजू पर इंसान को जगाया। सूरह मुबारक है ताहा, 20वां सूरह है कुरान का, और 55वीं आयत 55 इरशाद हुआ, मिनहा खलकनाकुम, हमने तुम्हें जमीन से पैदा किया है, जमीन से आए हो तुम। आप समझिए, असल मां इंसान की जमीन है, मादर गेती जमीन है, जमीन से पैदा किया। और कुरान से क्या कहलाना चाहते हो बताइए? अल्लाह इतनी बड़ी बात कह रहा है कि हमने तुम सबकी माँ बना दिया है जमीन को। ये फलसफा ज्यादा बड़ा है या वंदे मातरम कहना ज्यादा है? और जो करे, अल्लाह ने कहा मिनहा खलकनाकुम, हमने तुम्हें जमीन ही से पैदा किया, व फीहा नुईदुकुम, और इसी में पलटा देंगे, व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और एक दिन इसी से निकाल लेंगे। अब क्या हुआ ये साहब? ये फलसफी है, इसको समझिए। ये छोटी सी आयत नहीं है, ये लफ्जों का झलमेला नहीं है, ये गोरख धंधा नहीं है। जरा इसको समझिए क्या पैगाम है। 3 पार्ट में अल्लाह ने
ہمارا تعارف کرایا ہے، ہمارا انٹروڈکشن دیا ہے. ہم تھے نہیں، آئے ہیں. کہاں سے آئے ہیں؟ زمین سے. آ گئے تو کیا ہمیشہ رہیں گے؟ حالانکہ ہمارے لچھن تو ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ہمیشہ ہی رہیں گے، لیکن کیا واقعی ہمیشہ رہیں گے؟ آئے ہیں کہیں سے تو کہیں جائیں گے، تو کہاں جائیں گے؟ اللہ نے کہا فیہا، جہاں سے لائے تھے وہیں بھیج دیں گے. تو کیا ہمیشہ کے لیے گم ہو جائیں گے، ڈسٹرائے ہو جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، محلول ہو جائیں گے؟ اللہ نے کہا نہیں، گھبراؤ نہیں. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، پھر تمہیں ہم اسی زمین سے ایک دن نکالیں گے. اور کریے، آئے زمین سے، گئے زمین میں، پھر اٹھے زمین سے. یہ کیا ہوا؟ پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر. ہم تھے نہیں، یہ پاسٹ. ہم ہو گئے، یہ پریزنٹ. ہم آئیں گے، یہ فیوچر. تو انسان کی زندگی کے اطراف میں تین ہی کیفیتیں تو ہیں: ماضی، حال، مستقبل. ماضی کا نام عدم، توجہ کیجئے گا، اور حال کا نام وجود، اور مستقبل کا نام قیامت. زمین سے آئے، زمین میں جائیں گے، زمین سے اٹھیں گے. لوگوں کی سمجھ میں آج تک فلسفہ نہیں آیا نماز کیوں واجب کی، اور نماز میں ارکان، اعضاء، پارٹس، حصے اس کے الگ الگ کیے. رکوع ہے، سجدہ ہے، قیام ہے، قعود ہے، نیت ہے، تکبیرۃ الاحرام ہے، تشہد ہے، سلام ہے. آپ اچھی طرح جانتے ہیں نماز کو. نماز میں جتنے بھی پارٹ ہیں، جتنے بھی اجزاء ہیں، جتنے بھی حصے ہیں، جتنے بھی ارکان ہیں، سب سنگل ہیں، واحد. یہ کہہ رہے تکبیرۃ الاحرام ایک، غور کریے گا، نیت ایک، سورہ ایک پڑھا جائے گا، رکوع ایک، قنوت ایک، اور تشہد ایک، تسلیم ایک، قیام ایک، قعود ایک. سنگل سنگل سنگل، واحد واحد واحد. اکہرا. لیکن جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو اللہ نے سجدے دو رکھے ہیں. اور کریے گا، دو سجدے ہیں، دو. ہر چیز سنگل ہے تو یہ ڈبل کیوں ہے؟ سجدوں کو ڈبل. اور سنیے، سجدہ متھا ٹیکنے کا نام نہیں ہے. زمین پر ماتھا رکھنے کا نام سجدہ نہیں ہے. سجدے کے بھی ارکان ہیں. پارٹس آف سجدہ 7 ہیں. اعضائے 7 جب تک نیت کے ساتھ زمین سے متعلق نہ ہو جائیں، مس نہ ہو جائیں، سجدہ نہیں ہوتا. ایک پیشانی، 2 ہاتھوں کی ہتھیلیاں، 2 پیروں کے گھٹنے، 2 انگوٹھے، یہ 7 ہیں. جب تک 7 نہ ہو جائیں اس وقت کا سجدہ نہیں ہوگا. اور اس کو ریپیٹ کیا ہے، تو کنور کیا ہے، ڈبل کیا ہے، تاکہ 7 اور 7 ہو کر قورم پورا ہو جائے، 14 بن جائے. پیغام دینا چاہتا ہے 14 کے بغیر تصور سجدہ نہیں ہے. دو سجدے کیوں لکھے؟ اب بڑے بڑے انٹلیکچوالز، بڑے بڑے نابغہ جینیس یہاں پر تشریف فرما ہے اس مجمع میں. آپ کا بڑا قیمتی وقت ہے. اس میں چاہتا ہوں کہ کچھ طالبانہ حیثیت سے، اسٹوڈنٹ حیثیت سے آپ کے سامنے قرآن کی آیات کے حوالے سے تھوڑی دیر گفتگو کر سکوں. آپ مجھ سے بہتر جانتے اصلاح کے لیے، تاکہ میری گفتگو کو اعتبار مل جائے اور میں بھی مطمئن ہو کر بیان کر سکوں کہیں اور. خدا فرمائیے گا، یہ بھائی 2 سجدے کیوں؟ اصل میں وجود انسانی پر، حقیقت انسانی پر، ریالٹی آف ہیومن پر بہت کچھ کتابیں لکھی گئی ہیں، آرٹیکل لکھے گئے. ارے یونو کا چارٹر ہی دیکھ لیجئے آپ، اس میں بہت کچھ حقوق کا بیان کیا گیا ہے، یہ کیا گیا، وہ کیا گیا. ہر مذہب میں انسان کو موضوع بنایا ہے. ہر کتاب کا سبجیکٹ کیا ہے؟ موضوع کیا ہے؟ انسان. قرآن کا موضوع انسان، تورات کا موضوع انسان، انجیل کا موضوع انسان، زبور کا موضوع انسان. خدا فرمائیے. اور آپ جائیے دوسری کتابوں میں، رامائن ہے، گیتا ہے، اوستا ہے، زد ہے، پازد ہے، یہ جتنی بھی کتابیں، چاروں ویدوں کو دیکھ لیجیے. اتھر وید، یجور وید، سام وید، رک وید، سارے ویدوں کو پڑھ لیجیے. ہر جگہ پر
موضوع کون ہے, مخاطب کون ہے, کس سے گفتگو کی ہے ان کتابوں نے؟ انسان, انسانی کے حالات, اسی کی جتنی بھی ڈیوٹیز ہیں اور جتنی ذمہ داریاں ہیں, جتنی رسپانسبلٹیز ہیں اس کی, وہ سب کا گفتگو کی ہے. قرآن نے بھی گفتگو کی ہے. تو انسانیت کو بہت بولا گیا, لیکن ابھی تک پتہ نہیں تھا انسان کی حقیقت کا. قرآن نے 3 لفظوں میں رکھ دی, حقیقت بتا دیا. اور کون بتایا بھائی کیسا ہے, کیسے بنا ہے, انسان کو سمجھ پایا ہے ابھی تک انسان؟ سائنس, ٹیکنالوجی, ریسرچر, کیا کوئی سمجھ پایا انسان کو ابھی تک؟ نہیں. قرآن نے کہا سنو, تمہاری 3 تاریخیں ہیں, پاسٹ, پریزنٹ, فیوچر. ماضی, حال, مستقبل. عدم, وجود, بے شک, آنا, پلٹ کے آنا قیامت میں. تو اب یہ 3 منزلیں ہیں. اللہ نے کہا بھائی ان کو محفوظ کہاں رکھیں, کس جگہ پر ان کو محفوظ رکھیں؟ تو ان کو فکس کر کے کسی جگہ پر اللہ نے فیڈ کر کے رکھنا تھا. تو کہاں رکھا؟ سجدوں میں رکھ دیا. جو چاہ رہا ہوں تاکہ یاد رہے, نیت کر کے خالص میرے دربار میں کھڑا ہو تو اپنے وجود پر غور کرے کہ حقیقت کیا ہے. یہ 1 منٹ کے 2 سجدے نہیں ہیں. اب جو چاہ رہا ہوں شاید آپ کو لطف آ جائے, یہ 2 سجدے نہیں ہیں. شریعت نے خامخواہ سر میں جھکوایا ہے, مٹی پہ نہیں رکھوایا ہے. بلکہ آپ دیکھیں ہوتا کیا ہے, ذرا مجھے دیکھیے, 2 سجدے ہیں رکعت میں. رکوع سے ذکر کر کے ہم کھڑے ہوئے, سمع اللہ لمن حمدہ, اور فوراً سجدے میں چلے گئے. ابھی میں ذکر کر رہا تھا سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ, اور کر رہے آواز آئی قرآن کی, منہا خلقناکم, میں نے تجھے مٹی سے پیدا کیا ہے. تو میں نے اعتراف کرتے ہوئے, قبول کرتے ہوئے, اعلان کرتے ہوئے مٹی سے سر اٹھایا, سجدے سے سر اٹھا. ہاں پروردگار, تو نے مجھے اسی مٹی سے پیدا کیا ہے. اور کریے گا, اب بیٹھا میں سکون سے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہہ رہا تھا. پھر ایک آواز آئی فیہا نعیدکم, میں تجھے اسی میں بھیجوں گا. میں نے اللہ اکبر کہا, پھر چلا گیا سجدے میں. ہاں پروردگار, میں اسی میں جاؤں گا. پھر میں نے سجدے میں ذکر کیا سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ, پھر آواز آئی اسی سے اٹھایا جائے گا. میں نے فوراً سجدے سے سر اٹھا. دیکھیے 3 ایکشن ہیں, سجدے 2 ہیں, سجدے میں جانا, سجدے سے اٹھنا, پھر جانا. غور کریے گا 3 ہیں. یہ ہماری پوری زندگی کی تاریخ ہے. عدم, حال, قیامت. توجہ کیجئے گا, ماضی, حال, مستقبل, پاسٹ, پریزنٹ, فیوچر. کیا ہے ان تینوں اداؤں میں؟ اٹھے زمین سے, جائیں گے زمین میں, اٹھیں گے پھر قیامت میں زمین سے. اب یہ تو تھی ایک بات, سجدوں میں آپ کی حقیقت, اوقات, حیثیت, ریالٹی, صداقت, سچائی, وجود کا سارا بیورا 2 سجدوں میں اللہ نے رکھ دیا. توجہ جائے. مگر ایک بات اور سنیے, حضور نے اس پر مہر لگائی یہ کہہ کر کہ جو جس زمین سے بنے گا ویسی زمین کی طرف جھکے گا. جو جیسی زمین سے وجود پائے گا, نمود پائے گا, شہود پائے گا, ہستی پائے گا, اسی زمین کی طرف اس کا رجحان ہوگا. کلو شہید یرجعو الی اصلہ, ہر چیز اپنی طرف اصل کی طرف پلٹتی ہے. اب ہمیں نہیں پتا بھیا کون مٹی سے پیدا ہوا ہے, کس مٹی سے پیدا ہوا ہے. سناتنی کس مٹی سے پیدا ہوئے ہیں, عیسائی کس مٹی سے پیدا ہوئے ہیں, یہودی کس مٹی سے پیدا ہوئے ہیں, 72 فرقے برادران اسلامی کس مٹی سے پیدا ہوئے. ہر جگہ پہ سمجھاتا ہے, قرآن کہہ رہا ہے مٹی سے بنایا ہے, مگر کوئی بھی ڈکلیئر نہیں کرتا کہ ہم کس مٹی سے بنے ہیں سوائے ایک فرقے کے. توجہ کیجیے گا, ہماری فقہ نے ہمیں کہا ہے کہ مصلی خالی نہ چھوڑنا, جب نماز پڑھنا تو خاک شفا کی سجدگاہ رکھ لینا اور اس میں سجدہ کرنا تاکہ اعلان ہو سکے ہم بنے بھی کربلا سے ہیں, ہم جائیں گے بھی کربلا میں, ہم اٹھیں گے بھی کربلا سے. یہ مسلوں میں, جانمازوں میں, مسجدوں میں مقام نماز پر یہ خاک شفا کی سجدگاہ کے رکھنے کا فلسفہ کیا ہے؟ تاکہ اعتراف رہے اور یہ ذہن میں رہے اللہ کا جو پروگرام ہے, منصوبہ ہے, اس کا سسٹم, اس کا نظام ہے, اس کا اعتراف ہوتا رہے. غور کریے, اب میں عرض کر رہا تھا کہ ساری کائنات کس کے لیے بنائی اللہ نے؟ انسان کے لیے. اب چونکہ یہ کسی جگہ پہ رکتا نہیں,
خود قرآن نے کہا کہ بڑا ناشکرا ہے، یہ تو سب کچھ دے دیا آپ نے، خود تو ایک بیڑی پلا کے بھی تھینک یو بلوانا چاہتا ہے۔ کسی کو آپ سگریٹ دیجئے، بیڑی دیجئے، چائے پلائیے، اور وہ تھینک یو نہ بولے، شکریہ نہ بولے، کہہ کہ بڑا بدتمیز آدمی ہے، بڑا بے ادب بد اخلاق ہے۔ لیجئے صاحب، ہم نے بیڑی پیش کی، سگریٹ پیش کی، تواضع کی، چائے پلائی، کوئی شکریہ بھی نہیں بولا۔ اتنا بڑا وجود لے کے بیٹھے ہو اور شکریہ بھی نہیں۔ اللہ کا شکریہ بھی پروردگار جانتا تھا۔ سورہ جاسیہ قرآن مجید کا 42واں سورہ ہے، اس کی عظیم آیت ہے۔ اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں تیرے مزاج کو، تیری ہابی کو، تیری عادت کو، تیری فطرت کو، تیرے نیچر کو، تیری خواہش کو، اور تیرے رجحان ذہنی کو میں جانتا ہوں۔ کیا کیا تیرے اندر گردش کرتا رہتا ہے۔ میں نے زمین ساری تیرے لیے بنائی نا، اور سب کچھ اسٹور اس میں کر دیا، تیرے ضرورت کی چیزیں سب اس کے اندر ذخیرہ کر دی، مگر مجھے پتا ہے کہ تیرا ذہن آواز دے گا بار بار کھٹا کھٹ، کیا آواز دے گا؟ اور زمین پہ بس نہیں ہے، اور ہے نا، پہاڑ قبضے میں، سمندر ہے، مگر ابھی اور اب سنائیں گے آسان میں کیا کہا؟ ہَوَالَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ جَمِيعًا، اور کیجئے گا ہم نے جو کچھ آسمانوں میں پیدا کیا ہے وہ بھی تمہارے لیے، فور یو، لکم، آؤ آسمانوں پہ آؤ۔ یہ لکم کا مطلب بتاتا ہے کہ انسان کے زیر استعمال آسمان آئیں گے اور کریں گے۔ اب آسمانوں پہ جانا یہ اصول قرآن کے خلاف نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ کہہ سکتے ہیں آپ کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا کمال ہے، پہنچ گئے، مگر یہ راہیں کس نے دکھائی؟ یہ راستے کس نے دکھائے؟ ہم نے جو کچھ آسمانوں میں پیدا کیا وہ سب تمہارے لیے پیدا کیا۔ اب اللہ نے مجموعی فارمولا جو آپ کو دیا ہے وہ عجیب چیز ہے۔ زمین اور آسمان میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا، سائنٹسٹ بھی نہیں جانتے، محققین بھی نہیں جانتے، وہ بھی رزلٹ یہ نہیں سناتے آپ کو کہ بس کمال ہو گیا، ختم دیا ہے، ہم نے جو کچھ زمین میں وہ سمجھ لیا، جو کچھ آسمانوں میں ہے ہم نے سمجھ لیا۔ سب کہتے ہیں نہیں بھائی ابھی تو پتہ ہی نہیں، ابھی تو ہماری حیثیت ایسی ہے جیسے ایک بیچارہ انسان سمندر کے کنارے موجوں کو اٹھتے ہوئے دیکھ کے کنکریاں مار رہا ہو، بس ابھی تو ہم تہ میں اترے ہی نہیں۔ ابھی کائنات میں کیا کیا ہے ہمیں معلوم ہی نہیں، ابھی زمین میں کیا کیا ہے ہمیں معلوم ہی نہیں، زمین میں کیا کیا ہے تمہیں معلوم نہیں۔ ٹیکنالوجی، سائنس، آلات، سورس، وسائل، رابطے، ضابطے، علم، ایجوکیشن، تحلیاش، تحقیق، کیوریوسٹی، ریسرچ، یہ سب کچھ کر رہے ہو اور ابھی تک پتا نہیں۔ ارے بھائی یہ 21ویں صدی ہے، یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے اور تمہیں پتا نہیں زمین میں کیا کیا ہے۔ یعنی آج کا پڑھا لکھا پاورفل انسان اپنا اعتراف کر رہا ہے کہ ابھی مجھے نہیں پتا زمین میں کیا کیا ہے۔ تو قرآن کے ورقے پلٹو اور دیکھو زمین کو کیا ٹائٹل دیا ہے اللہ نے۔ زمین کو کہا ہے تراب، اور کیجئے گا تو ابھی تک علم کو یہ نہیں معلوم، سائنس کو یہ نہیں معلوم، ٹیکنالوجی کو یہ نہیں معلوم کہ زمین میں کیا کیا ہے، تراب میں کیا کیا ہے۔ تو جب 21ویں صدی کا پڑھا لکھا عالم، سائنسٹسٹ، ٹیکنالوجسٹ یہ نہیں بتا سکا کہ زمین میں کیا کیا ہے، تراب میں کیا کیا ہے، جب تمہیں ابھی تک یہ نہیں پتا کہ تراب میں کیا ہے، تو 1400 سال پہلے کا بدو عرب یہ کیا بتاتا کہ ابو تراب میں کیا کیا ہے۔ علی کو کیسے سمجھتا؟ حالانکہ بے نیازی کے عالم نے منبر کوفہ پہ بیٹھ کر شان و شوکت کے ساتھ کائنات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر علی کہہ رہے تھے سلونی سلونی۔ پوچھو کچھ پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھو، میں بتاؤں گا۔ سلونی سلونی کا مطلب سمجھے چیلنج ہے، دعویٰ ہے علی کی طرف سے۔ کیا دعویٰ ہے؟ کائنات آئے اور پوچھے۔ آج کا جو سنجیدہ انصاف پسند محقق ہے، سائنٹسٹ ہے، وہ یہی ہمارے سامنے بیان دیتا ہے، اسٹیٹمنٹ یہی ہوتا ہے اس کا کہ کتنی غلطی کی دنیا نے جب علی منبر کوفہ پہ بیٹھ کے سلونی سلونی کہہ رہے تھے۔ ان کم وقتوں نے پوچھا نہیں، اگر پوچھ لیتے تو آج کے تحقیق کی ضرورت نہ ہوتی، کوئی نہ ہوتا۔ تو بھائی کیا کوفے میں عیسائی تھے، یہودی تھے؟ سارے مسلمان ہی تو تھے، مسلمانوں نے پوچھا ہی نہیں۔
علم یہ آج کی پرابلم نہیں ہے، یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بیماری جدید نہیں ہے۔ مسلمانوں میں جہالت کا ہمیشہ سے شور رہا ہے، زور رہا ہے ہمیشہ سے۔ مسلمان نے جہالت ہی کو ترجیح دی ہے۔ جہالت کا ایک ایگزامپل آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ایک خط لکھتا ہے امیر شام مولا کائنات کی خدمت میں، ہے نا نجم العالم حضور، وہ خط لکھتا ہے کہ علی ذرا سوچ سمجھ کے آنا مجھ سے لڑنے کے لیے، میرے پاس 3 لاکھ سپاہی ایسے ہیں جنہیں میں نے اس منزل پر رکھا ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں اونٹ کیا ہوتا ہے، اونٹنی کیا ہوتی ہے۔ علم کے سر چشمے سے کہہ رہا ہے، اور کس پوائنٹ پر فرق کر رہا ہے؟ جہالت پر، کہ میں نے ایسا 3 لاکھ سپاہیوں کو سولجر کو کیفیت میں رکھا ہے کہ وہ اونٹ اور اونٹنی جانتے ہی نہیں۔ ارے بھیا اگر اونٹ اونٹنی جانتے تو جمعے کی بدھ کو کیوں پڑھ لیتے؟ تو جہالت پہ فخر ہے، جہالت پہ افتخار ہے۔ میں نے جاہل بنا کے رکھا ہے۔ ایک بات اور سمجھ میں آ گئی، یہ تو بھائی ناگوار تو ہے ہی، امیر شام کا اسٹیٹمنٹ اور یہ اعلان آپ کو اچھا تھوڑی لگے گا، کسی کو بھی نہیں لگے گا، کوئی بھی انصاف ور مذہب کوئی بھی ہو، لیکن اگر طبیعت سلیم ہے، فطرت اچھی ہے، تو یہ بات کسی کو بھی گوارا نہیں ہوگی کہ جاہل رکھا 3 لاکھ سولجر کو۔ مگر ایک بات تو اس نے بتا دی کہ علی سے اگر کوئی ٹکرائے گا تو وہ جاہل ہی ہوگا۔ سلوات پڑھے محمد والا، اور برادری سلوات پڑھے محمد والا۔ تو کیا ہوا؟ زمین آپ کے لیے بنا ہے، آسمان آپ کے لیے بنا ہے، یہ کائنات کس کے لیے بنا ہے؟ وہ مرکزی وجود کون ہے جس کے لیے ساری رچنا کی گئی، یہ سارا کریشن، یہ ساری تخلیق، یہ وجود عطا کیا گیا، یہ ہستی، یہ جو جہاں سجایا گیا ہے، یہ یونیورس کو بیوٹیفل بنایا گیا ہے، کس کے لیے؟ فار یو، تمہارے لیے، لکم، تمہارے لیے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اچھا ہمارے لیے بنایا تو ہم سپیریئر ہو گئے، اعلیٰ، افضل، برتر، بہتر، بیش، سب سے اچھے ہو گئے۔ غور کریے گا، پوری مخلوقات میں ہمیں سپیریئر بنایا، اس کے لیے لفظ ہے اشرف مخلوقات، آپ ہیں اشرف مخلوقات۔ تو اب آپ کی افتخار اور فخر کی اداؤں کا کوئی ٹھکانہ تھوڑی ہے، اور پوری دنیا کو جھکانے کے لیے تیار ہے۔ مگر فالمولہ قرآن نے بتایا ہم نے یہ کائنات تمہارے لیے پیدا کی ہے، مگر یہیں تک نہیں چھوڑا، اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں اطلاع نہ ہو، نالج نہ ہو، اور مل جائے تو بس اس کے لیے اتنا سمجھ لیجئے، فور یو، تمہارے لیے، انسان کے لیے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں عزیزوں کہ کوئی بھی وجود، کوئی بھی مخلوق کائنات میں اللہ کے علاوہ جو پائی جاتی ہے، اس کے ماتھے پر لکھا ہے تمہارے لیے، لکم، فور یو، جاگ رہا ہے نا، ہر چیز پر لکھا ہے تمہارے لیے، سورج کے ماتھے پر تمہارے لیے، چاند کی چھاتی پر تمہارے لیے، پہاڑوں کے سر پر تمہارے لیے، دریاؤں کے صفوں پر تمہارے لیے، ہر چیز کس کے لیے ہے؟ تمہارے لیے، یعنی انسان کے لیے۔ تو کیا سب چیز تمہارے لیے بنا کے اللہ نے کارخانہ تخلیق بند کر دیا، فیکٹری کلوز کر دی؟ اس نے کوئی اور نہیں رکھا نظریہ، رکھا، آپ کو یہ ذہن دیا، ذہن کے فانوس میں عقل کا چراغ جلایا، تو چاہ رہا ہوں عقل کی شمع کینڈل روشن کی، تاکہ اس کے اجالے میں، اس کی لو میں، اس کی ضیاء میں، اس کی لائٹ میں، اس کے پرکاش میں، اس کی تنویر میں، اس کے اجالے میں تم دیکھ سکو اور اپنے وجود کو بھی پہچانو کہ جب یہ ساری کائنات میرے لیے بنائی ہے تو مجھے کس کے لیے بنایا؟ انسان کا مقصد تخلیق کیا ہے؟ اور کیجئے گا ریزن آف کریشن، اسلام کا کیا؟ کیوں بنایا اللہ نے انسان کو؟ کہ تجھے مرکز تخلیق بنایا، اور بنایا تو اب دو چیزیں، ساری کائنات تیرے لیے، تو میرے لیے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، انسان کو میں نے فقط عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب کیا تقسیم ہوئی؟ ڈیوائیڈ کیسے ہوا؟ یہ پورا سسٹم ڈیوائیڈ ہو گیا کہ
کس طرح ہوا؟ ساری کائنات ہے انسان کی خدمت کے لیے، انسان ہے اللہ کی عبادت کے لیے۔ رزلٹ کیا نکلا؟ اب جتنا جتنا انسان عبادت کرتا جائے گا اتنی اتنی کائنات اس کی خدمت کرتی جائے گی۔ جیسے جیسے عبادت کا گراف بڑھے گا، آپ کی خاموشی بتا رہی کہ بڑھے گا، فرمائیے جیسے جیسے عبادت کا سلسلہ بڑھے گا اور اس کا دائرہ بڑھے گا، اس کا حجم، اس کی کیپیسٹی بڑی ہوتی جائے گی۔ تو جو کر رہے ہیں عبادت، اتنا ہی دنیا اور عالم کی چیزیں، کائنات کی مخلوقات ساری انسان کی خدمت کریں گی۔ ارے پوری دنیا کا یہی تو رزلٹ ہے، ساری دنیا تمہاری خدمت کے لیے، تم اللہ کی عبادت کے لیے۔ کر کے تو دیکھو عبادت، جتنا جتنا عبادت کرو گے دنیا تمہاری خدمت میں، پاؤں میں، قدموں میں جھکتی چلی جائے گی۔ اب مجھے نہیں پتا بھیا کس نے اپنی عبادت کی شان سے کی، ہمیں تو اہل بیت نظر آئے، نہ جانے اللہ انہوں نے خدمت کیسے کی۔ اللہ نے بتایا ان کے سامنے کائنات کو جھکا کر، آپ ذرا سمجھے، علی نے کیسے عبادت کی، فاطمہ نے کیسے عبادت کی، حسنین نے کیسے عبادت کی۔ اللہ نے کہا وعدہ تھا نا تم میری عبادت کرو، کائنات تمہاری عبادت کرے گی۔ علی تم نے عبادت کی، اہل بیت تم نے عبادت کی، کرو۔ اگر سورج کو تمہارے اشارے پر پلٹا دو، اگر چاند کو تمہارے اشارے پہ دو ٹکڑے نہ کر دو، اگر ستارہ تمہارے اشارے پر نہ اتار دو، اور سمندر پر مسلح اگر نہ بچھوا دو، سنیے اگر محسوس کر رہے ہیں تو کریے۔ کیا مطلب؟ لوگ کہتے ہیں سورج پلٹایا علی نے، معجزہ ہے، چاند کے ٹکڑے کیے سرکار نے، معجزہ ہے، بیوی نے ستارہ اتارا، معجزہ ہے، حسنین پہاڑ چلا گئے مباہلے میں، معجزہ ہے، آنے والا مسلح بچھائے گا دریا پر، معجزہ ہے۔ یہ معجزے نہیں ہے، یہ معجزے نہیں ہے، یہ اہل بیت کی عبادت کا صلہ ہے۔ اور فرمانے خیر یہاں تک بڑا کٹھن تھا سفر، میں آپ کو لے آیا، مجھے تو اتنا نکتہ پیش کرنا ہے، یہ ساری کائنات کس کے لیے بنائی گئی؟ انسان کے لیے۔ بہت سیدھی سادھی زبان میں گفتگو کر رہا ہوں عزیزوں، پوری کائنات یہ یونیورس اللہ نے کس کے لیے بنایا؟ لکم، تمہارے لیے بنایا۔ اب ایک سوال، یہ زمین کتنی بڑی ہے؟ وہ کہا اس کی وسعتوں کا تو علم نہیں ہے، مگر یہ بتاؤ اس کے والد صاحب کون ہے، اس کی والدہ کون ہے؟ وہ کہا اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا ہے۔ اچھا اتنی بڑی زمین کو، چلو سورج زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا، سورج کے ابا جان کا کیا نام ہے؟ سورج کی اماں کا کیا نام ہے؟ کہا ہی نہیں، بغیر والدین کے۔ اچھا چاند؟ کہا ہی نہیں۔ پیرنٹس کا کیا نام ہے؟ وہ کا نہیں معلوم۔ پہاڑوں کے باپ کا کیا نام ہے؟ ماں کا کیا نام ہے؟ سمندروں کے باپ کا کیا نام ہے؟ ماں کا کیا نام ہے؟ یہ ساری کہکشائیں پیدا کر دی بغیر ماں باپ کے۔ آپ نے غور نہیں کیا، ساری کائنات کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اور جسے کائنات کا مرکز بنایا اسے ماں باپ کا محتاج رکھا۔ زیادہ ہی سنجیدگی ہے بھیا، ذرا سلوات پڑھ دو۔ اور کریے گا، انسان کو کیا رکھا؟ قانون بتاؤ، انسان کی تخلیق میں اللہ نے کیا قانون رکھا؟ میں ایک انچ بھی قرآن سے نہیں ہٹوں گا۔ کیا رکھا قانون؟ کیا سنت اور سیرت رکھی؟ 76واں سورہ قرآن مجید کا سورہ مبارکہ ہے دہر، دوسری آیت سیکنڈ، ارشاد ہوا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِي، ہم نے یہ دستور بنا لیا ہے کہ صبح قیامت تک ہر انسان ماں اور باپ کے ملے جلے جوہر حیات سے پیدا ہوگا۔ اور کیا؟ یعنی ہر انسان کی ہستی میں، وجود میں اور اس کی ذات میں، اس کی پرسنالٹی میں دو حقیقتوں کو شامل کیا۔ ایک حقیقت کا نام کیا ہے؟ باپ،
اور دوسری صداقت کا نام کیا ہے؟ ماں. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں ساری کائنات کو ماں باپ کے بغیر پیدا کر دیا، انسان کو ماں باپ کا محتاج کیوں بنایا؟ جو کائنات صدقے میں بنی وہ بے نیاز ہے، والد و والدہ، اس کو والدین کی ضرورت ہی نہیں، اور انسان کو اتنا اہم بنایا اور ماں باپ کا محتاج بنا دیا. کیوں بنایا؟ اللہ جانتا تھا کہ تمہیں وہ پیدا کر سکتا تھا. اچھا مجھے مجبور نہ سمجھنا، بہت سے لوگوں نے کہا ہے جو اتھیسٹ ہوتے ہیں دہریے، اللہ کے وجود کے جو قائل نہیں، جو کہتے گاڈ از نتھنگ، اللہ ہے ہی نہیں، یہ دنیا تو بائی چانس بنی ہے، یہ تو دھماکہ ہے تو بن گئی، اس کا بنانے والا کوئی نہیں، اللہ ہے نہیں، کچھ نہیں، انکار کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھا ہم انکار کرتے تھے، اب تو تمہارے قرآن نے بھی اس بات کو مان لیا کہ تمہارا اللہ محتاج ہے، انسان کو پیدا ہی نہیں کر سکتا بغیر ماں باپ کے. تو قرآن نے مسکرا کے کہا ہوش میں ہے، جن سے تو پیدا ہوا ہے وہ دونوں کے دونوں بغیر ماں باپ کے ہی پیدا کیے. اب قدرت کا مظاہرہ دکھا چکے ہیں آدم و حوا پر، آدم و حوا بغیر ماں باپ کے، اور ہم نے ایک کو اور پیدا کیا بغیر باپ کے. جناب عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے مگر ماں کی ضرورت انہیں پڑی. ایک مسئلہ اور کلیئر کیا ہے قرآن نے کہ انسان بغیر باپ کے تو وجود میں آ سکتا ہے، بغیر باپ کے نہیں آ سکتا. یہ ماں کی اہمیت ہے. میں دھیرے دھیرے عرض کر رہا ہوں، ماں کے بغیر نہیں. حالانکہ اللہ یہ سب کرنے کا پرماننٹ مسلسل کنٹینیوس، مگر انسانیت پریشان ہو کے آبجیکشن کرنے لگی تھی. جب جناب مریم کے یہاں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے نا، تو آپ پڑھے لکھے بس 2-4 منٹ، بھائی صاحب قانون ٹوٹا ہے کہ نہیں؟ قانون ٹوٹا ہے کہ نہیں؟ داد مت دیجئے، اشارہ ہی کر دیجئے، ٹوٹا نا. ادھر چیلنج کیا تھا، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت تو کبھی چینج ہوتی ہی نہیں، تو چینج ہوئی نہیں. سنت بنائی تھی بغیر ماں باپ کے پیدا نہیں کرنا، یہ آپ کو ہے. اب یہ ٹوٹ جائے گا. آپ کو بھی تو عادت ہے نا، سمجھتے ہیں، نفس سمجھتے ہیں، نفس سماعت اچھی طرح معلوم ہے کہاں اچھالنا ہے. سمجھیے گا، اب یہ طے کر کے بیٹھ جائیے گا، بولیں گے نہیں. بالکل دیکھیے گا، ہم منزل دیں گے. حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے بیوی مریم کے مگر باپ نے. ہماری قوم کا بچہ ہے بتا دے گا حضرت عیسیٰ، ان کا ہاں نبی ہے، کس کے بیٹے کا؟ بیوی مریم کے. ماں ان کی مریم، اور باپ کا باپ تو ہے نہیں. پھر قرآن کی آیت کہا جائے گی کہ ہمارے انسان کو ماں باپ اور باپ کے ذریعے سے پیدا کرے، یا تو باپ ہے ہی نہیں. تو اصل میں قانون بنانے والا قانون کو چینج کر سکتا ہے، دوسرے نہیں کر سکتے. پارلیمنٹ میں قانون بنتے ہیں، اسمبلی میں قانون بنتے ہیں، پھر ودھائک لا کر انہیں تبدیل کر دیا جاتا ہے، لیکن عوام تو نہیں کر سکتی ہے. اللہ نے وہی کہا ہے کہ جو ہم قانون بنا رہے ہیں تم نہیں بدل سکتے. ہم چاہے تو بدل دیں، تو ہم بھی کیوں بدلیں گے؟ کا ریزن ہوگا جب بدلیں گے، خواہ نہیں. ریزن کیا تھا؟ جب باپ کا ہونا مست ہے بیٹے کے وجود کے لیے، انسان کے وجود کے لیے، تو بیوی مریم کے یہاں عیسیٰ کو کیوں پیدا کیا بغیر باپ کے؟ تو سنیے، آج سمجھئے گا. اصل میں مریم جو تھی نا خاتون، وہ عام نہیں تھی، کسی مولوی صاحب کی بیٹی نہیں تھی، حافظ صاحب کی لڑکی نہیں تھی، کسی امتی کی دختر نہیں تھی. پھر کیا تھی؟ کہ نبی کی بیٹی، رسول کی بیٹی. ہوا کرے قانون تو سب کے لیے. کہ نہیں، ہم نے اس بیٹی کو بطول اور معصومہ بنایا تھا، اور چونکہ وہ معصومہ تھی اور ہمارا دوسرا قانون اس سے بھاری ہے، وہ یہ ہے کہ ہم سیرت بنا چکے، سنت بنا چکے کہ کسی معصومہ خاتون کی شادی غیر معصوم سے نہیں ہوگی. سو رہے ہیں؟ کسی غیر معصوم سے کیوں نہیں ہوگی بھائی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ کہ اس لیے نہیں ہوگی کہ شادی ایک ایسا ایگریمنٹ ہے، ایسا معاملہ ہے، اس کو عقد کہتے ہیں. عقد کے معنی گرہ کیا ہے؟ یہ زندگیوں کی، دو زندگیوں کی گرہ لگائی جاتی ہے، گانٹھ. اور کریے گا، یہ کانٹیکٹ ہے، ایک رابطہ ہے اور ایک اتصال ہے ایک دوسرے کے لیے. مگر لکھا ہے عزیزوں کہ شوہر کو بیوی سے افضل ہونا چاہیے. افضل ہونا چاہیے کیا مطلب؟
بیوی شوہر کی اطاعت کرے گی تو اگر معصومہ عورت کا شوہر کوئی غیر معصوم ہو جائے گناہگار تو پھر تو معصوم کو گناہگار کی اطاعت کرنا پڑے گی. اللہ نے کہا ہم احترام مریم میں اپنا قانون بدلتے ہیں. یہ ہے اسلام، یہ ہے معصومیت. ہم بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا کریں گے تو کیوں پیدا کریں گے؟ ایک سوال اور مجلس تمام. ماں کی اہمیت پتہ چل جائے. ماں کیا ہے، ماں کی عظمت کیا ہے، ماں کا مقام کیا ہے، درجہ، رتبہ، منصب، امپورٹنسی اور عظمت کیا ہے، یہ سمجھیے. حضرت عیسیٰ کے کوئی باپ نہیں، ماں ہے خالی مریم. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں پڑھے لکھوں سے، جناب مریم کا فرسٹ ٹائٹل کیا ہے، اولین لقب کیا ہے؟ ان کا صدیقہ. جناب مریم سے پہلے یہ ٹائٹل کسی کو الاٹ نہیں ہوا، کسی کو الاٹ نہیں ہوا، کسی کو نہیں دیا گیا. حوا معصومہ ہے مگر صدیقہ نہیں ہے قرآن میں. حاجرہ بہت بڑی خاتون ہے مگر صدیقہ نہیں ہے. سارہ بہت بڑی بیوی ہے مگر صدیقہ نہیں کہا گیا. آسیہ بڑی کردار والی ہے مگر صدیقہ نہیں. یہ صدیقہ کا منصب پوسٹ کہاں سے شروع ہوا؟ حضرت مریم سے. مریم ہے صدیقہ. دو ہی باتیں کہوں گا. اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مریم اگر صدیقہ ہے تو کیا ایسا تو نہیں خاندان والوں نے، بستی والوں نے، تعلق داروں نے، چاہنے والوں نے، رابطے والوں نے، انہوں نے ووٹ ڈال کے الیکشن کر کے اور کریے گا رزلٹ سنا دیا ہو، اے عمران کی بیٹی مریم ہم نے تمہیں صدیقہ بنا دیا، تو کیا ووٹ سے صدیقہ بنی ہے؟ آواز آئی؟ کیا کہہ رہے ہو؟ صدیق اور صدیقہ بنتے نہیں ہیں، پیدا ہی ہوتے ہیں. صدیق اور صدیقہ یہ ووٹ سپورٹ نوٹ کہیں سے نہیں بنتے، آئی ٹی سیل سے نہیں بنتے ہیں، یہ پروپیگنڈے سے، افواہوں سے، رائے زنی سے اور کریے گا نہیں بنتے. صدیق جو ہوتا ہے بائی برتھ، صدیقہ جو ہوتی ہے وہ بائی برتھ. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں تو جناب مریم کے لیے کیا پوزیشن ہے بھائی؟ آپ کے کہو تو پیدا ہی صدیقہ ہوں. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، چونکہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اس لیے حوصلہ میرا بڑھ گیا، میں 1 گھنٹے کے اندر تمام کر دوں گا اپنی گفتگو. اور کریے آپ تو جناب مریم صدیقہ ہے، آلریڈی صدیقہ ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ پیدا ہی صدیقہ ہوئی. تو جب صدیقہ پیدا ہو گئی اور ان کو یہ ٹائٹل، یہ لقب، اصل میں صدیقہ کے معنی جانتے نہیں ہماری قوم کے بچے. کیریکٹر کی سپرلیٹیو ڈگری کا نام صدیقیت ہے. مجھے تو تعجب ہے بھائی، کیا کوئی ایسا لفظ میں نے استعمال کیا جو لغت ڈکشنری دیکھنے کی ضرورت ہے؟ بالکل سمپل سی زبان استعمال کر رہا ہوں. خاموشی پہ کبھی کبھی تعجب ہوتا ہے بھائی. اور کریے آپ صدیقہ ہے نا بائی برتھ آلریڈی، صدیقہ آئی صدیقہ ہے تو سب صدیقہ ہے. تو پروردگار قانون توڑنے کی ضرورت کیا بنی؟ ماں کیوں بنایا؟ اور ماں بھی بنایا تو رزق لیا، شوہر نہیں کوئی، بغیر شوہر کے ماں بنایا. آپ دیکھیے آپ کا کیسا مزاج تبدیل ہوتا ہے اور کیسی کیفیت محسوس ہوتی ہے. بھائی جب صدیقہ تھی پہلے سے تو ماں بنانا کیوں ضروری تھا؟ تو پروگرام تو ہوگا کچھ، منصوبہ تو ہوگا کچھ، حضور اسکیم تو ہوگی کچھ. ارے بھائی اللہ کی یوجنا کیا ہے معلوم کرو نا جا کے. اتنا بڑا رزق لیا کہ قانون ہی توڑ دیا، بغیر شوہر کے، بغیر باپ کے. مریم کا کوئی شوہر نہیں، عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں، پیدا کر دیا نا. ماں بنایا، بیوی نہیں بنایا. کہاں گیا قانون؟ کہاں گیا سسٹم؟ کہاں گیا نظام؟ کرو مسلمانوں چیلنج قرآن کے اس نظام کو. نہیں کریں گے تو کوئی تو پیغام ہوگا کہ مریم کو بغیر شوہر کے ماں کیوں بنایا، اولاد سے کیوں نوازا. سننے ہیں بات کیا ہے؟ ہم نے اللہ سے پوچھا قرآن کے مادھیم سے، قرآن کے ذریعے سے، پروردگار بتا مریم کو ماں کیوں بنایا. کہیں بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے. اس لیے ماں بنایا کہ پہلے صدیقہ بنایا. کیا نہیں تو صدیقہ تو تھی، وہ صدیقہ کو ماں کیوں بنایا؟
کام دلیل صدیقیت بنا رہے ہیں. ہم عالم غیب ہیں, فیوچر دیکھ رہے ہیں. ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ان عورتوں کو صدیقہ کہا جائے گا جو زندگی میں کبھی پھولے سے بھی سچ نہیں بولی. ارے جھٹکے میں بھی سچ نہیں بولی. سوچ سمجھ کے سچ بولنا تو الگ ہے. تاریخ کے اوراق پلٹیے, ہسٹری کو الٹ پلٹ کر کے دیکھے, کھنگالیے کیسی کیسی جھوٹی عورتیں آئی ہیں, مگر انہیں ٹائٹل کیا دیا گیا؟ صدیقہ کا. اب ہے آج کل تو زمانہ کہا کہ موب لنچنگ ہے. آپ کی تو ہر جگہ پہ موب لنچنگ ہوگی. آپ چھوٹے جو ہے, آپ تو مائنورٹی اقلیت در اقلیت ہے. اگر آپ کے بھائی آپ پہ ہجوم کر دے, مانو انہیں صدیقہ, مانو انہیں صدیقہ, کیا کریے گا آپ؟ وہ کہا بھائی سچ تو دکھاؤ, اسی پہ ہو جائے گی معاملے کی. انہیں کہہ رہے ہو. اب یہ ہے نا جسے مان لیا اس کے لیے سن تھوڑا سکتے ہیں. اندھ بھکتی یہی تو ہوتی ہے. مان لیا صاحب. اب تو نور نظر ہے, یہ بے نظر ہے, اب کیسے سن لیں گے برا؟ جسے صدیقہ مان لیا, مسلمان ایک لفظ نہیں سن سکتا. ماننے کا مطلب یہ ہے فرمائیے, یہ تو ہماری قوم ہے جو بحث کرتی ہے یہ کیوں یہ کیوں. یہاں 2 منٹ بعد بھی اگر جمعہ ہو جائے تو بحث شروع ہو جائے گی. وہاں بدھ پہ نہیں ہوئی بحث. یہ تو تاریخ ہے, ختم کر رہا ہوں میں بات. اب ایسی سچویشن میں آپ کیا کریں گے بھائی؟ آپ ہے کم, آپ کے بڑے بھائی نے آپ پہ دھاوا بول دیا, ہجوم, موب لنچنگ آ گئے. مانو مانو. اب ہم نے دیکھا اللہ کی طرف پروردگار یہ کہہ رہے ہیں ان کو صدیقہ مانو, ان کو صدیقہ کا گھبراؤ نہیں. فارمولہ رکھ دیتا قرآن میں, ایک چھوٹا سا لفظ پوچھ لینا معاملہ تمام ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ پروردگار کہ میں نے مریم کو بغیر شوہر کے اس لیے ماں بنایا کہ وہ صدیقہ تھی. تو جب آپ پہ کوئی فورس ڈالے, پریشر ڈالے کہ صدیقہ مانو, صدیقہ, بحث نہ کرنا, بس اتنا پوچھ لینا کہ وہ والدہ بھی ہے یا نہیں. یہاں سے آئے ہیں شاید صرف اتنا سوال پلٹ کے پوچھ لینا صاحب اولاد بھی ہے یا نہیں. چونکہ اللہ کی سیرت ہے, وہ جسے صدیقہ بناتا ہے صاحب اولاد بناتا ہے. واقعی سو گئی کون؟ سو گئی. سلمان پڑھا محمد والا. منظر فرش پہ نظر نہیں آتا, منبر سے نظر آتا ہے. پتہ چلتا ہے قوم کہاں جا رہی ہے. علمی ہمارا وہ جو سطح تھی وہ کہاں پہنچ رہی ہے. سنیں, حضرت مریم کو اس لیے ماں بنایا چونکہ صدیقہ تھی. فرمایا اب یہ تو صدیقہ, چلو وہ جھگڑا ہی ختم. آئے بھائی حضرت مریم کو تو صدیقہ مانتے ہو نا؟ بالکل مانتے ہیں, مگر بدقسمتی مسلمان کی, وہ چلی گئی عیسائیوں کے پالے میں. انہوں نے کہا یہ ہے ہماری ہولی مقدس خاتون. اب انہوں نے چیلنج کیا تھا صاحب عیسائیوں نے. اچھا ہوا ہماری جان چھوٹی بھائی, عیسائیوں سے مل گئے. ایسے عیسائیوں نے کہا مسلمانوں بہت شور مچاتے ہو, ایسے کردار ویسے کردار, ایسا مرتبہ ویسا مرتبہ, ہمارے پاس ہی خواتین ہیں, لاؤ اگر کوئی مریم کے برابر ہو. ایک مریم کو پیش کیا عیسائیوں نے, دبک کے مسلمان گھر میں بیٹھ گیا, کوئی کردار اس کو ڈھونڈے نہیں ملا. سمجھے آپ؟ ارے لاؤ, کیا آپ کے پاس نہیں ہے؟ آپ کی جھولی خالی ہے, کوئی کردار ہے؟ اب میں بات بتانا چاہ رہا ہوں, مستی میں رہو تو رہو مسلمانوں, مگر شرمندگی تو ہوگی. اہل بیت کے دامن چھوڑنے کا سب سے پہلا نتیجہ ہے شرمندگی. سلام پڑھا محمد
लाओ किरदार। वो तो तुमसे कंपैरिजन चाह रहे हैं, लाओ भाई। और बड़ी तुमने बहुत बड़ा दिखी थी, बगले फुलाई थी, ओ मत की माए, लाओ मुकाबले पर। जनाबे मरियम के मुकाबले में मांग रहा है ईसाई, लाओ। कोई खातून है तुम्हारे पास? अच्छा वो भी बड़ा सियाना है भाई, उनकी भी रिसर्च का कमाल है। ईसाइयों की हम नहीं जानते अपने बारे में उतना जितना वो हमारे बारे में जानते हैं। हमने कहा हम भी पेश करें, क्या तुमसे बता ले भाई नहीं तुमसे बता ले भाई नहीं। आपने वो सुनिए मसल एग्जाम्पल सुनिए, दूध का जला हुआ ईसाई मुबाहिले का पिटा हुआ है। अब भाई अरबी में तो लगता उसको उर्दू में कर दूं, हैं? अल्लाह ने कहा अबनाना व अबना को, ईसाइयों ने सही समझा है उर्दू में अबनाना। अब तो आ गया मुबाहिले के बाद से अहले बैत वालों के सामने ईसाई नहीं, मगर वो कह रहे हैं पूरे मुसलमानों से लाओ भाई मरियम के बराबर की लाओ खातून। आपने कहा भाई जब तुमने, अब देखिए क्या करें, हमारी वही जिम्मेदारी है, विरासत में मिली है। मौला से मुसलमान की जिल्लत देखी नहीं जाती। अहले बैत अलैहिस्सलाम से जब भी मसनदे हिदायत पर गासिबीन का कब्जा हुआ और इस्लाम की तौहीन होने लगी, तो अहले बैत की कोई ना कोई फर्द आगे आई बचाने के लिए। फिर जमाना आप देख लीजिए, 57 मुल्क थे, जब इस्लाम पे वक्त पड़ा तो कोई नहीं आया, एक ईरानी क्यों आया भाई? अहले बैत का रेशा आप कोई भी समझ लीजिए। आप इंटरनेशनल न्यूज को तो देखते रहते, कोई चेक करते रहते, कोई क्या चल रहा है। खैर मैं उस पर तबसरा नहीं करूंगा बस। अब हमने कहा भाई नहीं, बहुत शर्मिंदा कर लिया मुसलमानों, हमसे करो बहस। कौन है तुम्हारे पास? मरियम। मरियम का देखो तुम्हारे कुरान में है हमारी मरियम के फजाइल। क्या फजाइल है? का तुम्हारे कुरान ने उन्हें सिद्दीका कहा है। सिद्दीका ही कहा है ना, नॉर्मल सिद्दीका, महज सिद्दीका, फकत सिद्दीका, ओनली सिद्दीका है, बस सिद्दीका। हाँ कहा है। तो अगर मुसलमानों के पास भी कोई सिद्दीका है तो ला जाना चाहिए था मुकाबले में। इसका मतलब है कि हमारे सामने तो जबान चलती है कि हमारे पास सिद्दीका है, ईसाइयों के सामने नहीं बोलता। अरे लाओ ना भाई, जब है हमने कहा हम भी लाते हैं, का किसको लाएंगे? हमने जो नाम लिया तो उन्होंने कहा भाई नहीं। क्यों? कोई तो बात रही होगी ना। यहाँ मामला सिर्फ सिद्दीका का नहीं, मरियम है सिद्दीका, फातिमा है सिद्दीका है कुबरा। बराबर से बराबर का तकाबुल नहीं है, इक्वल का कंपैरिजन नहीं है। फातिमा को लाए, ईसाई डरा। क्यों डरा भाई? वो मुसलमानों से कहा था लाओ ना कोई, मरियम का मुकाबला हमारे बारे में सिद्दीका। सिद्दीका का एक सीधा साधा तर्जुमा ट्रांसलेशन और बता दूं आपको, वाहिद खातून है कायनात की मरियम जिसने जमीनी ग़िज़ाएं नहीं खाई, दुनिया का फूड नहीं खाया, जन्नत से खाना आया। तो कम से कम अकॉर्डिंग टू कुरान सिद्दीका की ये क्वालिटी है कि उसके लिए जन्नत से खाना आता हो। क्या गारंटी है, क्या सिफत है सिद्दीका की? जब वो जन्नत का खाना खाती हो। इस फिराक में ये मेरे नौजवान समझने की कोशिश करें जरा, क्या क्वालिटी है भाई सिद्दीका की? कम से कम मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम क्या क्वालिटी होना चाहिए? जन्नत का खाना है। यही वो था जरिया, सोर्स, सबब, प्रूफ ईसाई के पास। वो चैलेंज कर रहा था हमारी मरियम के लिए तुम्हारे कुरान के मुताबिक जन्नत से खाना आता रहा, तुम किसको लाओगे? और लाओगे भी तो साबित क्या करोगे कि जन्नत से खाना आया? किसी के लिए नहीं है। अरे खाने की बात तो जाने दीजिए, चीकू तक नहीं आया। अमरूद आ गया, आया नहीं, सन्नाटा है तारीख, अहमियत से इनकार नहीं है। मगर ये टाइटल, ये क्वालिटी तो किसी में नहीं।
खाना किसी के लिए नहीं आया। अब उन्होंने कहा अच्छा भाई अब मुसलमान आए, ये हाथ को सीना चौड़ा करके ईसाइयों को खामोश कर दे रहे हैं। हमने कहा हमने फातिमा ज़हरा का नाम पेश किया, सिद्दीक़ा कुबरा है। ईसाई मान रहा है, मुसलमान उलझ रहा है। वो सिद्दीक़ा कुबरा कैसे है? तो ये सवाल तो ईसाई को करना चाहिए था। आप अपनी शर्मिंदगी का भूत हमारे ऊपर क्यों उतार रहे हैं? पिटे हो ईसाइयों से, झगड़ रहे हो हमसे। फातिमा ज़हरा किस तरह है सिद्दीक़ा कुबरा? तो चल कुरान इनसे पूछ कैसे सिद्दीक़ा कुबरा, महसूस कीजिएगा। मुसलमान ये बता, ईसाइयों को छोड़, मरियम सिद्दीक़ा है या नहीं? कुरान में लिखा उम्मुहु सिद्दीक़ा है, सिद्दीक़ा। अब वक्त नहीं है, सिद्दीक़ा तो है, तो कुरान में है ना सिद्दीक़ा। वजह सिद्दीक़ियत क्या है? क्यों है वो सिद्दीक़ा? का जन्नत से खाना आया। हाँ अब प्रॉपर चैनल पे आए हो। उनके लिए जन्नत से खाना आया है, इसलिए सिद्दीक़ा है। तो फातिमा ज़हरा सिद्दीक़ा कुबरा है। का दलील क्या है? उनके लिए जन्नत से खाना आया है, इनके घर से जन्नत खाने का या दूसरे लफ्जों में कह दूं, उन्होंने जन्नत से खाना लिया है, फातिमा ने जन्नत को खाना दिया है। अभी भी नहीं मालूम, देने वाला और है, लेने वाला और है। सलवात पढ़ने मोहम्मद आलम। एक माँ के इसाले सवाब की मजलिस थी, फजाइल सुनते हैं बीवी के, क्या बात है, पहले बात के फजाइल सुनते हैं। मगर माफ कीजिएगा, ये शरफ तो है आपके लिए आयब, मगर इन फजाइल का कोई पैगाम भी तो होगा। आपके अंदर कितनी तब्दीली आई ये फजाइल सुनकर। सवाल ये है, इस कान से सुने, इससे निकाल दिए बस। अखलाक में मजबूती पैदा की, यतीमों की परवरिश की तरफ ध्यान दिया, माशरे की इस्लाह की तरफ आपने कदम उठाया। बताइए आप, गीबत, चुगली, हसद, अनाद, जलसी, ये सब चीजें छोड़ दी। अहले बैत के मानने का कोई तो रिजल्ट होना चाहिए भाई। उनके फजाइल सुनने का ये मजलिस क्यों हो रही है? क्या ये भी कथाएं हैं क्या? है? जैसे कथा हो जाती है ऐसा ही मामला नहीं। इन फजाइल के पढ़ने का मकसद ये है कि हम उनको आईना बनाकर अपना किरदार का चेहरा संभाल। देखिए कहा किरदार की कमजोरी के दाग अगर नहीं आए हमें चेंजिंग, तो क्या फायदा इन मजलिसों का, इन बयानात का? सवाब तो मिल जाएगा। कुछ लोग एहताज करते वो भी ना जाए इन मजलिसों का। जैसे मैंने कह दिया फायदा, क्या फायदा है? फायदा तो है, फायदा है। आप कब से बैठे यहाँ पर? 11 बजे से तशरीफ फरमाए। एक फायदा तो है। अब साहब 1:15 बज गया, 2.25 घंटे तो हो ही गए। 2.25 घंटे में आपने कोई गुनाह नहीं किया। कई और होते तो हो सकता है गीबत कर लेते, गीबत सुन लेते, कोई और काम कर लेते गलत, लेकिन कम से कम मजलिस ने 2.25 घंटे आपके सेव कर दिए। इस जिक्र का कम से कम इतना फायदा तो है। मगर शुक्राने की बिना पर आपकी जिम्मेदारी ये है कि इस जिक्र को अपने वजूद में उतार लें। और सबसे उतारने का जरिया क्या है? इल्म की तरफ बढ़े, एजुकेशन की तरफ बढ़े। हमारे यहाँ इल्म खत्म होता जा रहा है, इल्म का गिराफ कम होता जा रहा है। और जब इल्म नहीं होगा तो ना हकायक को जाना जाएगा ना पहचाना जाएगा। हटदरवी, कटहुज्जती, बहस, ये सारी चीजें जन्म देता है। जहालत का ये जो दायरा है इंसान को बेकार, बस खत्म हो गई गुफ्तगू। हम मासूम आलम से क्या ले सकते हैं? तो ये हमारी माँ बहनों के लिए बेहतरीन नमूना अमल, आइडियल जनाब फातिमा की जात। फातिमा ने किरदार ढाल के दिखाया है। चलिए ये तो बताने वाले क्या मासूम आलम बन जाए? मासूमा तो कोई बन ही नहीं सकती, और फातिमा ने किरदार ढाल के फिजा की शक्ल में पेश किया। उससे कुर्बत करो, फिजा जैसी तो बन सकती है। ठीक है, हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम तो कोई नहीं बन सकता, मगर 72 पेश किए, किरदार पेश किए, जिन्हें तराशा, जिन्हें संवारा।
وہ بھی تو ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. تو اگر ہم بہترین کردار سازی کی طرف، کیریکٹر کو اسٹاپ کرنے کی طرف بڑھیں تو ان بیانات کا، ان مجلسوں کا اور ان پیغامات کا کوئی رزلٹ نکلے گا. تو اس کو ذرا سا غنیمت سمجھیے. بس یہ چند منٹ مصائب جس فاطمہ کی اتنے فضائل ہیں، اتنی منزلیں، اتنے رتبے، انہی کے لیے دیکھا آپ نے. اتنی بڑی جنت جس کے قدموں میں پڑی ہے، جس کے گھر سے جنت کھانا جا رہا ہے. اللہ فرمائے ارے رسالت عظمیٰ جس کی تعظیم کو کھڑی ہو رہی ہے، جس کے ہونٹوں کی حرکت رضوان کو درزی بنا دے. بچوں سے رات میں کہے کپڑے صبح آ جائیں گے، آ گئے. اس بی بی کے لبوں پر تاریخ نے جب یہ جملہ سنا تو بھائی سنجیدہ کیوں نہیں ہوئی تاریخ، سینسیٹیو کیوں نہیں ہوئی. وہی بی بی 18 برس کا سی، سر کے بال سفید، جھکی ہوئی کمر، ہاتھ میں عصا، اور کیا کہہ رہی تھی؟ سبت علیہ مصائب. لہنہ بابا آپ ہی تھے وہ جو میری تعظیم کو کھڑے ہوتے تھے. مگر سنیے مرثیہ اپنی بیٹی کا، سبت علیہ مصائب. بابا میرے اوپر وہ مصائب اٹھیلے گئے. سبت کے معنی سبوب سے بنا ہے. سبوب کا معنی ہے جیسے بڑے ٹب میں بالٹیوں سے پانی ڈالنا، سبوب الماء. اور جب وہ ٹب چھلکنے لگے تو جب سبت کہا جاتا ہے. بی بی پر اتنے مصائب ڈھائے گئے کہ آپ کو کہنا پڑا سبت علیہ مصائب اللہنہ. سبت علیہ میں سر نہ لیا لیا. دیکھیں مثال بھی کیا دی ہے بی بی نے. بی بی کہتی ہے بابا آپ کے جانے کے بعد وہ مصائب میرے اوپر توڑے گئے، اٹھیلے گئے ہیں. اگر دنوں پہ بڑھ جاتے تو دن سورج کے ہوتے ہو بھی رات بن جاتا. سمجھئے گرانی سمجھئے مصائب کے. دل زہرا نے ان کو برداشت کیا، تحمل کیا. یہ معمولی بات نہیں ہے. اور فرمائیے بس ایک ہی منزل، اور وہ نفسیاتی سائیکولوجیکل. آپ اس کو ذرا سا محسوس کر لیں آدھا منٹ بس. یہ بتائیے اگر معاشرہ آپ کا مخالف ہو جائے، خدا نخواستہ، پورے سماج میں پورا ہر فرد آپ کا اگینسٹ ہو جائے، مخالف ہو جائے، جان کا دشمن ہو جائے، اور ایسا ہو کہ گھر کے مکھیا کے گلے میں رسی ڈال کے کھینچا جائے، دروازہ جلا دیا جائے، شریک حیات کی پسلیاں توڑ دی جائے، پہلو شکستہ کر دیا جائے، شکم کے وجود کو ضائع کر دیا جائے. ایسی حالت میں معاشرہ مخالف، سماج مخالف، اکیلا گھر، سب دشمن، اور یہ سارے معاملات واردات، یہ سب ہجوم مصائب کا کسی کے اوپر ٹوٹ رہا. مجھے سچ فیصلہ کر کے بتائیے گا ان سب کا اثر کس پہ زیادہ ہوگا گھر میں؟ کہ جو سب سے چھوٹا بچہ ہوگا. تو اب علی کے گھر میں دیکھو چھوٹا بچہ کون ہے؟ جناب زینب. زینب دیکھ رہی ہے ماں کی پسلیاں ٹوٹتے ہوئے، زینب دیکھ رہی ہے گھر میں آگ لگتے ہوئے، زینب دیکھ رہی ہے دروازہ جلتے ہوئے، زینب دیکھ رہی ہے اپنے چھوٹے بھائی کو شکم مادر میں شہید ہوتے ہوئے، زینب دیکھ رہی ہے اپنے باپ کے گلے میں رسی باندھ کر کشا کشا لے جاتے ہوئے. تو کس پہ ہوگا اثر زیادہ؟ یہ چھوٹی بچی پر. عمر کتنی ہے عزیزو؟ 3 برس. خدا کی قسم نبی کی وفات کے بعد جناب زینب کی وہی عمر ہے جو کربلا میں سکینہ کی عمر تھی. یہ گردش ہے، یہ واقعات ہے. عجیب منزل ہے، عجیب کیفیت ہے. زینب دیکھ رہی ہے سب کچھ، 3 برس کی بچی ہے. اب یہ پورا گھرانہ، پوری فیملی دربار میں گئی ہے مطالبے کے لیے. گھر پہ اکیلی زینب ہے، چھوٹی بہن ہے کلثوم. دربار میں کون کون گئی ہے؟ فاطمہ، علی، حسن، حسین، ام ایمن، گھر کی کنیز. اب گھر پہ کوئی نہیں. سنیے جناب، 1,40,000 صحابہ کرام کی 2,80,000 آنکھوں نے 9 مہینے 9 سال اور 29 دن تک کیا منظر دیکھا کہ فاطمہ جب گھر سے آتی تھی تبھی تعظیم پڑھتے تھے، ساری چیزیں چھوڑ دے. 9 سال تو مانیں گے ڈیلی
جب فاتحہ آتی تھی تو نظیر تعظیم پڑھتے تھے، آگے بڑھتے تھے، بازو سنبھالتے تھے، پیشانی چومتے تھے، سینے سے چپٹاتے تھے اور بڑے لطیف لہجے میں پوچھتے تھے بیٹی فاطمہ خیریت تو ہے؟ بابا بالکل خیریت ہے. اپنی جگہ سے ہٹتے تھے، اپنی جگہ پر فاطمہ کو بٹھاتے تھے. 2,80,000 صحابہ کی آنکھوں نے یہ منظر 9 مہینے دیکھا. آپ کہتے کیوں پڑھتے ہو مصائب؟ نہ پڑھے. جس بی بی کی آمد پر نبی کو کھڑے ہوتے ہوئے 9 سال تک دیکھا تھا، 2,80,000 آنکھوں نے وہی بی بی دربار میں 7 گھنٹے کھڑی رہی. 7 ساعت کاملتاً 7 hours completely. کتنی دیر کھڑی رہی؟ 7 گھنٹے. کون؟ فاطمہ کھڑی رہی. حاکم بیٹھا رہا. لوگ کہتے مطالبہ کرنے گئی تھی، اپنا حق لینے گئے. ارے نہ دیتے حق، مگر اتنا تو کہہ سکتے تھے نبی ذاتی تھک گئی ہوگی، بیٹھ جا. اب کس پہ یہ سب زیادہ ہو رہا ہوگا؟ زینب. 7 گھنٹے معمولی ہے ایسے ماحول میں، ایسے سچویشن میں، ایسی حالت میں. اکیلے 3 برس کی بچی ہے. اب صاحب شام ہونے کو قریب آئی، سورج ڈھلنے لگا. زینب نکلی، سید میں آئی، دعا کی پروردگار تجھے میرے نانا کا واسطہ، میری ماں خیریت سے واپس آ جائے، میرے بابا میرے بھائی. یہ دعا کر کے چلی گئی. اور ایک ہی لفظ ہے جس پہ بس تمام ہونا. زینب پھر چلی گئی. پھر دالان میں آئی. مغرب ہو گئی، ستارے نکلنے لگے. اب صاحب کتاب حیات و زینب الکبریٰ سید عباس دخیل عربی پرنٹ ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ 3 برس کی بچی آئی. اگر دلوں میں سینوں میں نرم دل ہے، پتھر نہیں ہے، تو آپ ذرا محسوس کریں گے. جناب زینب نکلی، 3 سال کی بچی ہے. اور کیا کیا؟ سید عباس دخیل لکھتے اس بچی نے چھوٹے چھوٹے اپنی زلفوں کو، بالوں کو ہاتھوں پہ رکھا اور کہا پروردگار ان بکھرے ہوئے بالوں کا واسطہ. شاید آپ پہنچے نہیں. ایک پاکیزہ زلفوں کا واسطہ. ردہ علیہ امیہ کما ردیت یوسفہ الابی ہے. میری ماں کو میری طرف ایسی پلٹا دے جیسے تو نے یوسف کو یعقوب کی طرف پلٹایا. ابھی زینب کی دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ دروازے میں ہر گھر پیدا ہوئی. ماں کو آتے دیکھا تو آپ نے دیکھا ہوگا گھروں میں جب باپ دن بھر کے کام سے آتا ہے تو بچے لپٹتے ہیں دوڑ کر. اور بچے تو لپٹتے ہیں لیکن بیٹی زیادہ ہوتی ہے اس منزل میں آگے. اور بچی کی کیا کیفیت ہوتی ہے، کیا نفسیات ہوتے ہیں. پہلے چہرہ دیکھتی ہے، آنے کے بعد چہرہ دیکھتی ہے، چہرے کے بعد قدموں کو دیکھتی. یہی بالکل حالت زینب کی تھی. جب جناب سیدہ 7 گھنٹے کے بعد آئی تو زینب دوڑ کے لپٹی بے اختیار اور چہرہ دیکھا. چہرے پہ زردی تھی، رخسار پہ آنسو تھے. فوراً چہرے سے نظر قدموں پہ گئی تو روایت کہتی ہے ہاتھوں کو چھوڑ دیا اور پیچھے ہٹ کر کہا ماں آپ سے کسی نے دربار میں بیٹھنے کے لیے نہیں کہا. اس کا جواب کیا ہو سکتا تھا؟ اماں آپ سے دربار میں بیٹھنے کو نہیں کہا کسی نے. جناب سیدہ نے جناب زینب کو جواب ہی نہیں دیا. جناب زینب بار بار کہہ رہی اماں بیٹی کی یہ تمنا ہے، آپ فرمائے نا آپ کو دربار میں نہیں بیٹھنے دیا. زینب پوچھتی ہے بیٹی یہ سوال کیوں کر رہے ہو؟ کہا ماں آپ کے پیروں پہ ورم ہے. دیر کھڑی رہی ہے، سویلنگ ہے، سوجے ہوئے پیر. بس جواب کیا تھا بھائی اس کا؟ کچھ بھی تھا. اب سنیے وہ کیا لکھتے ہیں استاد. جواب میں کیا لکھتے ہیں؟ آپ صاحبہ نے نظر ہے، صاحبہ نے خبر ہے، کربلا سنتے رہتے ہیں، اس لیے لفظ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. حضرت صاحب سیریا میں پڑھے ہوں گے آپ، وہی کہ ہے نا عباس دخیل. سنیے گا وہ لکھتے ہیں کہ جناب زینب جب پوچھتی رہی تو کہا ماں میری محبتوں کا واسطہ بتا دو آپ کو کسی نے دربار میں بیٹھنے کے لیے نہیں کہا. اب سنتے ہیں جواب کیا دیا ماں نے. ایک مرتبہ بے اختیار روئی فاطمہ، پیشانی کو چوما اور 3 لفظیں دہرائی الشام الشام الشام. بچی نے کہا ماں یہ تو کوئی ملک ہے، میرے سوال کا جواب نہیں ہے. کہا بیٹی تیرے سوال کا یہی جواب ہے. کہا کیا جواب ہے؟ کہا تم تڑپ رہی ہے نا، میں دربار میں 7 گھنٹے رہی ہوں مگر میرا علی میرے ساتھ تھا، میرے حسن و حسین ساتھ تھے، میرے ہاتھ نہیں بندھے ہوئے تھے. مگر تو شام کے دربار میں 72 گھنٹے اس حالت میں کھڑی ہوگی کہ بازو تیرے رسل میں ہوں گے، ہاتھ پہ سے
रहमतुल्लाहि व अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतल समीउल अलीम। रब करीम तुझे ज़िक्र अहले बैत का वास्ता, ज़िक्र अज़ीम का वास्ता हमारे इबादत को शरफ़ कबूलियत अता फरमा, अच्छे अमाल की तौफीक अता फरमा। अहले बैत के चाहने वाले आज़ादार जहाँ कहीं भी इनकी हिफाजत फरमा। हमारी कौम में जो मरूम हो चुके उन सबको मग़फ़िरत के साथ जवाहर अहले बैत अलैहिस्सलाम ने आला मक़ाम करम फरमा। हज़रत हुज्जत के ज़हूर में ताजील फरमा। परवरदिगार हमें अहले बैत की राह पर उनके नक्श कदम पर चलने की तौफीक फरमा, अपने किरदारों को सजाने संवारने की तौफीक अता फरमा। हज़रात एक मरतबा सूरह हम और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर पारे दीगर जनाब सैयदा शबी ज़हरा साहिबा मरहूमा बिन्त जनाब सैयद वज़ली साहब मरहूम की रूह को हदीया सवाब फरमा।